علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ماہ ذوالقعدہ کا تقریباً ایام نصف گزر چکا ہے اور عشاق خانہ خداوند قدوس اپنے اپنے قافلوں کے ساتھ حرمین شریفین کی زیارتوں کے لیے اور حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ واقعی بڑی قابل مبارکباد بات ہے کہ جس قبلے کی طرف رخ کر کر کے 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، آج سر کی آنکھوں سے اس قبلے کو، اس کعبے کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ جس آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں دور سے صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کرتے تھے، آج بذات خود حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ٹھہر کر درود و سلام پیش کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ یقیناً بہت خوش نصیبی والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنے دیار کی حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائیں۔ جو جا کر آئے ہیں بار بار لے جائے، جو نہیں گئے ہیں انہیں زیارت نصیب فرمائیں۔ معزز سامعین کرام، میں تو سب سے پہلے ان عازمین حجاج کو اور زائرین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے حج کو اور عمرے کو اور ان کی زیارتوں کو قبول فرمائیں۔ آئیے اس مختصر سے آج کی نشست میں اور گفتگو میں حج اور آپ کا گھر سے نکل کر مکہ مکرمہ کے دوران جو 5 دن حج کے ہوتے ہیں، انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ دیکھیے، سب سے پہلا کام کیا ہے کہ آپ یہاں سے جب نکلیں گے عمرہ کرنے کی نیت سے، اگر آپ مدینہ پاک جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، مدینہ منورہ جائیں گے، مدینہ منورہ میں 5 دن 7 دن آپ جو بھی 8 دن جو بھی ایام ہوں گے وہ گزاریں گے۔ گزار کر اب جب آپ مدینہ منورہ سے، یا اگر آپ سمجھ لیں کہ حیدرآباد سے سفر ہو رہا ہے تو حیدرآباد سے بھی بات اتنی ایک ہی ہے، جہاں سے آپ مکے کو ڈائریکٹ جا رہے ہیں، اس سے پہلے آپ کو کرنا یہ ہے کہ اپنے زائد بال ناخن وغیرہ کٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد غسل کر لینا ہے۔ نیت کوئی ضروری نہیں ہے، نفل ٹھیک ہے، احرام کی نیت ہو سکتی ہے، ویسے بھی غسل سنت ہے، اس میں غسل کر لیں۔ غسل کرنے کے بعد احرام کی 2 بغیر سلی ہوئی چادریں مرد حضرات کے لیے سفید رنگ کی، نیچے ایک چادر اوپر ایک چادر باندھ لیں۔ باندھنے کا طریقہ ایسا ہو کہ آپ کو چلنے پھرنے میں سہولت ہو، سطر پوشی ہو، سطر چھپتا رہے، یہی کافی ہے۔ اس کے لیے کوئی خاص ایسا طریقہ کار نہیں ہے کہ بھئی مسنون طریقہ اگر کوئی پوچھے تو میں کہوں گا کہ بھئی کوئی ایسا خاص طریقہ نہیں ہے جس میں آپ کو سہولت کمفرٹ ہو چلنے پھرنے میں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو سہولت ہو اور آپ کا سطر چھپا ہوا رہے۔ یہ تو 2 چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ آپ غسل کرنے کے بعد آئیں گے، آنے کے بعد اگر آپ چاہیں تو تھوڑا بہت جسم کو عطر لگانا ہے لگا لے سکتے ہیں، دھبا نہ آنے پائے، کیونکہ ابھی آپ نے نیت نہیں کی ہے احرام کی، اسی لیے کہہ رہا ہوں۔ اب اس کے بعد احرام کی 2 چادریں باندھ لیں۔ خواتین کا کوئی خاص احرام نہیں ہے، ان کے عام جو لباس ہوتا ہے وہی ان کا احرام ہے، کوئی خاص احرام نہیں ہے ان کا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں گرین کلر کا ہی پہننا ضروری ہے، یہ جہالت ہے، کوئی احرام نہیں ہے خواتین کے لیے۔ بس چونکہ سر کے بال بھی وہ ڈھانکتی ہے تو بہتر اچھے انداز میں سر کے بالوں کو کور کر لیں اور چہرہ اوپن رکھیں۔ مرد حضرات اپنے دونوں ہاتھ، اپنا چہرہ، اپنا سر، اپنے دونوں پیر ٹخنوں سے نیچے تک یہ انکور رکھیں گے، یہ کور نہیں ہوگا۔ خواتین اپنا چہرہ، بال کور ہوں گے، چہرہ انکور رہے گا، دونوں ہاتھ انکور رہیں گے اور دونوں پیر ان کے انکور رہیں گے، بس یہی ان کا احرام ہے۔ احرام باندھ لے دونوں۔ باندھنے کے بعد اگر اوقات ممنوعہ نہیں ہے، یعنی جس میں نماز پڑھنا منع نہیں ہے، تو ان اوقات میں نماز پڑھیں گے۔ 2 رکعت نماز نفل ہوگی۔ پہلی رکعت میں سورہ یا ایھا الکافرون پڑھا جائے گا سورہ فاتحہ کے بعد، دوسرے میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد پڑھا جائے گا۔ پڑھ کر کے اپنی نماز مکمل کریں گے۔ اور اگر مرد حضرات نے ٹوپی پہنی ہوئی تھی نماز پڑھتے وقت یا احرام کی چادر ڈالے ہوئے تھے، اب وہ چادر ہٹا دیں گے، چاہے آپ انڈیا میں احرام باندھ رہے ہوں چاہے مدینہ پاک میں۔
ہاں مدینہ پاک میں سہولت یہ ہوگی آپ کو کہ آپ ہوٹل میں احرام باندھ سکتے ہیں، نہا لیں، دھو لیں، احرام کی چادریں وہیں باندھ لیں، ذوالحلیفہ آنے کے بعد وہاں پر آپ کو لایا جائے گا میقات پر، 2 رکعت نماز آپ وہاں ذوالحلیفہ میقات پر نماز پڑھ کر کے نیت کریں، سر سے اپنا کپڑا ہٹا لیں، اگر نہیں اوڑے ہوئے تھے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اب دعا پڑھیں اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، اگر عربی نہیں ہے اردو میں، اللہ میں نے عمرے کا ارادہ کیا ہے، آسان فرما، قبول فرما، بس کافی ہے۔ اور اس کے بعد تلبیہ پڑھیں 7 مرتبہ، لبیک اس کو کہا جاتا ہے تلبیہ، تلبیہ نہیں کہا جاتا، تلبیہ کہا جاتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شریک لک، یہ 7 مرتبہ پڑھیں۔ لبیک لک العمرہ کہہ لیں، اگر نہیں آسان الفاظ میں دعا کہنا ہے تو لبیک لک العمرہ، اللہ تیرے رضا کے لیے عمرے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ بس یہاں سے آپ کے اوپر پابندیاں آ گئی۔ اب پابندیاں کیا ہے؟ آپ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، آپ عطر نہیں لگا سکتے، آپ اپنے بال نہیں کاٹ سکتے، آپ اپنے ناخن نہیں کاٹ سکتے، آپ کسی جانور کا شکار نہیں کر سکتے، حدود حرم میں کسی کو مار نہیں سکتے۔ آپ کے اوپر یہ احرام کی پابندیاں نافذ ہو جائے گی جب تک کہ آپ عمرہ مکمل نہیں کریں گے۔ اب اس کے بعد آپ پہنچیں گے مکہ مکرمہ، اپنا ہوٹل میں سامان وغیرہ رکھ لیں، رکھنے کے بعد تھوڑا سا فریش ہونا ہے تو ہو جائیں، آرام کرنا ہے کر لیں، اگر چونکہ سفر کر جائیں گے تو ہو سکتا ہے تھوڑا سفر کی وجہ سے پسینہ اسمیل وغیرہ آتی ہے، تو اگر کوئی چاہتے ہیں تو کہ بغیر شیمپو اور بغیر صابن کے صرف پانی جسم پر سے بہا لینا چاہتے ہیں تھوڑا فریشنس کے لیے تو یہ کر سکتے ہیں، مگر اس میں احتیاط کریں کہ بال وغیرہ نہ اکھیڑنے پائیں اور صابن اور شیمپو یا جیل کا استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہاں سے آپ چلیں گے مکہ مکرمہ کے لیے، کعبۃ اللہ شریف کے لیے آئیں گے، ایک چھوٹا سا بیگ وغیرہ رکھ لیں جس میں آپ جو ہے کچھ اپنے کھانے پینے کی کوئی ضروری چیزیں جیسا پانی ہو جائے، کچھ بسکٹس وغیرہ کچھ رکھ لیں ساتھ میں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اگر بھوک لگے تو کچھ درمیان میں آپ کھا سکتے ہیں۔ زیادہ سامان لے کر نہ جائیں، خینچی وغیرہ خواتین اکثر رکھ لیتی ہیں، تو اگر چیکنگ ہوگی تو پھر وہ مسئلہ ہوگا، مسئلہ کیا وہ لے لیتی ہیں، اگر نہیں تو وہاں سے کسی سے مانگ کر کے لے سکتی ہیں۔ مرد اور خواتین دونوں اب چل رہے ہیں مکہ مکرمہ کی طرف، کعبۃ اللہ شریف میں پہلے داخل ہوں، دعا پڑھ لیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، پڑھ کر اندر داخل ہو جائیں۔ آپ کہیں پر بھی جہاں جگہ مل جائے 2 رکعت نماز، اگر کوئی نماز کا وقت ہے تو نماز ادا کر لیں، نہیں اگر نماز کا وقت نہیں ہے تو آپ 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد اور تحیۃ الحرم پڑھ لیں۔ اب پڑھ کر اپنی نظروں کو نیچے جھکائے ہوئے شرمندہ حالات میں گناہوں کو یاد کرتے ہوئے خستہ حالی کے ساتھ نظریں جھکی ہوئی ہے، بوجھل قدموں کے ساتھ آپ کعبۃ اللہ شریف کی طرف بڑھنے لگے۔ جیسے جیسے بڑھتے جائیں جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ کعبہ بالکل سامنے آ چکا ہے، تو جیسے ہی پہنچ جائیں تو کوئی ایک کارنر میں، درمیان میں نہیں، کوئی ایک کارنر میں رک جائیں، رک کر کے کعبۃ اللہ شریف پر نظر ڈالیں، ڈال کر کے سب سے پہلے دعا کریں۔ جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، پہلی نظر جو پڑتی ہے وہ تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، ہوش و خیرت سب مفلوج ہوئے، کیا مانگنا تھا وہ بھول گیا، تو لہٰذا وہ ایک عجیب لطف ہوتا ہے، عجیب منظر ہوتا ہے، بس وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ زبان سے الفاظ میں بیان نہیں ہوتے، وہ محسوس کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ جو آدمی وہاں پہنچتا ہے محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے ٹھہرا ہوا ہے، گناہوں میں لدا ہوا، اور اس امید کے ساتھ کہ وہ ان کے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جو دعا مانگنا ہے مانگے، اگر مجھ سے پوچھے تو میرے بابا حضرت علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے، میاں یہ دعا مانگو، اے اللہ میں زندگی میں جو دعا مانگوں گا جو جائز ہوگی وہ قبول فرما لے، ہر جائز دعا کو قبول فرما لے۔ بہرحال دعائیں کریں، کرنے کے بعد اب مرد حضرات کیا کرنا ہے، اپنی چادر، خواتین ایز اٹ از ہوں گی، مرد اپنی جو چادر کارنروں سے آپ کور کیے ہوئے تھے، مطلب پورا کور تھی آپ کی چادر، اس کور کو آپ رائٹ شولڈر انکور کر دیں، یہ بغل کے نیچے سے لے لیں چادر، یہ چادر جو ہوگی آپ کی بغل کے نیچے سے ایسے آ جائے گی۔ اب اس کے بعد کعبۃ اللہ شریف میں صحن میں اتر جائیں، اتر کر کے اب اس کے بعد جو گرین کلر کی لائٹ ہوتی ہے جس کو ہم حجر اسود کی لائٹ کہتے ہیں وہاں پر آ جائیں۔ اگر کعبے کو چومنا بہتر نہیں ہے حجر اسود وغیرہ کو، کیونکہ اس میں عطریات ہوتا ہے، تو بہتر ہے کہ نہ چومیں، نہ چومتے ہوئے اب آگے بڑھیں اور دونوں ہاتھ اٹھائیں، نیت کریں، اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ میں نے طواف کعبہ کا ارادہ کیا ہے، آسان فرما دے، قبول فرما۔ اب اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھائیں، بسم اللہ واللہ اکبر کہتے ہوئے آہستہ سے چومیں، آواز نہ آنے پائے چومنے کی، بسم اللہ واللہ اکبر، کعبے کو اشارہ کریں، چوم لیں۔
وہ اس لیے کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی کعبے کو آئے گا اور حجر اسود کا استلام کرے گا یا اس کو بوسہ دے گا، کل قیامت کے دن حجر اسود ان کو پہچان کر ان کی بخشش کرے گا۔ پتھر ہے، بے جان پتھر ہے، پتھر وسیلہ بن رہا ہے، اور ہمارے لوگ آقا کریم علیہ السلام کے وسیلوں پر، جس کو حجر اسود کو حجر اسود بنانے والے آقا کریم علیہ السلام ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا تھا، اے حجر اسود میرے نزدیک تو ایک تنہا پتھر ہے، اگر میں اپنے آقا کو نہ دیکھتا اسے چومتے ہوئے تو خدا کی عزت کی قسم کبھی تمہیں چوما نہیں کرتا۔ تو لہٰذا ایک بے جان پتھر جان بھی رہا ہے، پہچان بھی رہا ہے اور بخشش بھی کر رہا ہے، تو جس میں جان، جس میں یہ شرف دیا، وہ اس ذات کا نام ہے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال ناظرین کرام، اب اس کے طواف شروع ہوگا۔ پہلی چکر مرد حضرات کے لیے رمل یعنی تھوڑا سا اکڑ کر پیروں پر تھوڑا پیر اونچے کرتے ہوئے چلنی چاہیے، جیسے پہلوان چلا کرتے ہیں، یہ سنت ہے۔ اور اجتباء یعنی رائٹ شولڈر بھی انکور رکھنا ابتدائی 4 چکروں کے لیے، یہ بھی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب چلتے جائیں، پہلا پورا راؤنڈ پھریں، جو کہہ لیں کہ میزاب رحمت وغیرہ ہے، جو بازو کا حصہ حتیم کہلاتا ہے، اس کے اندر سے نہ جائیں، اس کے باہر سے آنا ہوگا آپ کو۔ مکمل کرتے ہوئے پھر آپ جب رکن یمانی کی طرف پہنچے تو وہاں پر پھر ہاتھ سے اشارہ کریں اس کو بسم اللہ واللہ اکبر کہتے ہوئے، اور وہاں سے دعا شروع کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پھر آئیں حجر اسود کے پاس، چونکہ کعبۃ اللہ شریف کے اس 4 کونی ہیں، تو 1 کونا، 2 کونا، 3 کونا، 4 کونا۔ یہ کونا جو ہے اگر حجر اسود ہے تو یہ کونا رکن یمانی ہے۔ یہاں پر آپ کو کعبۃ اللہ شریف مقام ابراہیم بھی دکھے گا، میزاب رحمت بھی دکھے گا، یہ کارنر یہاں پر اس طرف حتیم نظر آئے گا۔ تو ڈسکرپشن میں آپ حضرات جو ہے وہ میرا جو پریزنٹیشن ہے پی پی ٹی پریزنٹیشن کے ساتھ پیش کیا ہوا، آپ حضرات کو انشاءاللہ لنک دے دی جائے گی، آپ اس کو فالو کر لے سکتے ہیں، تو اس سے آپ کو اور بھی فائدہ ہو جائے گا۔ آپ 1 چکر ہوئی، پھر استلام ہوگا بسم اللہ واللہ اکبر، ہاتھ چومیں گے، پھر دوسری چکر کے لیے چل پڑیں گے۔ اب دوسری چکر بھی اسی طرح مقام رکن یمانی کے پاس آئیں، پھر اشارہ کریں، کر دعا پڑھتے ہیں، ربنا آتینا شروع کریں گے۔ اب درمیان میں کیا دعائیں کرنی چاہیے؟ جو دعا آپ کو آسانی سے اچھی لگے وہ دعا کریں، کوئی اس میں فرضیت نہیں ہے۔ بزرگان دین نے اس میں کئی دعائیں جو ہے احادیث طیبہ وغیرہ سے نکال کر کے جمع کیا ہے، کوئی دعا کی کتاب اگر فالو کر لینا ہے کر لیں، نہیں تو ایک اور طریقہ کار یہ ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ پہلی چکر میں اللہ کی حمد و ثنا، دوسری چکر میں استغفار، تیسری چکر میں آقا کریم علیہ السلام پر درود و سلام، چوتھی چکر میں آپ اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں، پانچویں چکر میں اپنے رشتہ دار، عزیز و اقارب، دوست احباب کے لیے دعا کریں، چھٹویں چکر میں عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں، ساتویں چکر میں پھر درود و سلام پڑھیں، اور آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا ہے، طواف مکمل ہو گیا ہے۔ اس میں ہوگا یہ فائدہ یہ ہوگا آپ کا کہ چکر بھی یاد رہ جائے گی اور کوئی دعا آپ کسی کے لیے بھول نہیں پائیں گے۔ بہرحال آپ کی مرضی ہے وہ۔ تو 4-7 چکر، جیسے 4 چکر ہونے کے بعد اپنا شولڈر کور کر لینا ہے مرد حضرات کے لیے، خواتین بدستور چل رہی ہیں نارمل حالات میں، اور اگر رش زیادہ ہے، رمل نہیں ہو رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مضائقہ نہیں ہے، نارمل چل سکتے ہیں۔ اب جیسے ہی 7 چکر مکمل ہو گئے آپ کے، استلام کریے، آپ پیچھے کی طرف آ جائیں، کہاں پر؟ مقام ابراہیم کے بالکل پیچھے، یا حرم میں جہاں کہیں جگہ ملتی ہے آ جائیں۔ آ کر اب 2 رکعت نماز آپ واجب الطواف پڑھیں گے، یہ واجب نماز ہے، اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھیں گے، پہلی میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسرے میں قل ھو اللہ احد پڑھیں گے، پڑھ کر جتنا زمزم ملتزم کے پاس، کعبے کا جو دروازہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں، وہاں پر ٹھہر کر کے دعا کریں، آپ جو دعا کی جاتی ہے قبول ہوتی ہے۔ پھر وہاں سے پلٹ کر آ جائیں، زمزم جتنا پی سکتے ہیں پئیں، پینے کے بعد سعی کی طرف آ جائیں۔ اگر کعبۃ اللہ شریف ایسا ہے تو اس طرف جو پہاڑی ہوگی وہ صفا کی ہوگی، وہاں پر نام سارے لکھے ہوئے ہوں گے، پریشانی کی بات نہیں ہوگی، صفا پر جائیں۔ اور اچھا، اس دوران اگر آپ کو تھوڑی بہت بھوک لگی ہے تو کچھ اسنیکس وغیرہ کھا کر تھوڑا ریلیکس کر کے بھی صحیح کر سکتے ہیں، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ امیڈیٹلی آ کر کے آپ صحیح کریں۔ صفا پر آ جائیں، آ کر کے وہاں سے کعبہ آپ کو ایک کارنر سے دکھے گا، وہاں آ کر کے دعا کریں، اللہم انی ارید السعی بین الصفا والمروہ فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ میں نے صحیح کا ارادہ کیا ہے صفا و مروہ کے درمیان، آسان فرما، قبول فرما۔ اب یہ دعا ہو گئی آپ کی۔ اب اس کے بعد استلام اس کو بھی کرنا ہے، بسم اللہ واللہ اکبر، بغیر آواز کے بوسہ دیں۔ اب صفا سے مروہ کی طرف چلیں 1 چکر، پھر جب پہاڑی پر پہنچے تو کہیں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، یہ قرآن کریم کی دوسرے پارے کی آیت کریمہ ہے۔ اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو آپ جب
सही के लिए ऊपर चढ़े ना तो ऊपर टॉप पर देखें ये आयत लिखी हुई है, आसानी हो जाएगी आपको पढ़ने के लिए भी। ऊपर चढ़ेंगे आप मरवा पर पहुंचकर फिर काबा की तरफ इस्तेलाम करना है, मगर आपको वहां से काबा नजर नहीं आता चूंकि पूरा कवर्ड है, जालियां लगी हुई है, कवर्ड है पूरा। तो आप पहचान कैसे सकते हैं? जहां पर आप ठहरेंगे नीचे सफ़ों के लिए पत्थर बिछे हुए हैं, मार्बल सफ़, एक एक सफ़ आदमी नमाज पढ़ने की सफ़ बनी हुई है, तो उसका डायरेक्शन देख के आप काबे का अंदाज़ा लगा ले सकते हैं कि काबा किस डायरेक्शन में है। उस डायरेक्शन में बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर चूमे, फिर चले, एक चक्कर हो गई, फिर मरवा से सफ़ा 2, सफ़ा से मरवा 3, मरवा से सफ़ा 4, इस तरह 7 चक्रें होंगी। तो शुरुआत होगी सफ़ा पर, एंड होगी मरवा पर। मरवा पर एंड होने के बाद दुआ कर लें, अल्लाह से जो मांगना है मांगे, इस्तिलाम कर लें, अगर चाहे तो 2 रकत नमाज शुक्राने की अदा करना है कर लें। अब आपका उम्रा मुकम्मल हो चुका है। अगर कोई हज तमत्तो कर रहा है तो उसको इजाज़त है। अब यहाँ पर बाल, मर्द हजरात है पूरे सर के बाल निकालेंगे, सबसे अफजल ये है। ख़वातीन हैं तो अपनी चोटी को पकड़ेंगे, फोल्ड करेंगे, लास्ट से उंगली भर मोड़ कर नीचे से खुद काट ले सकती हैं या किसी ख़वातीन से, या फिर अपने महरम मर्द जो जिनका उम्रा हो चुका है उनसे करवाया जा सकता है। ख़वातीन, मर्द हजरात चाहे तो अपने बाल खुद निकालना चाहे ट्रिमर वगैरह से तो निकाल लें, नहीं तो कोई हजाम बार्बर वगैरह के पास जाकर निकाल ले सकते हैं। मगर ये याद रखें कि वहाँ पर आप अक्सर देखेंगे कि लोग इधर से 4 बाल काट रहे हैं, वो जायज़ नहीं है। उससे आप एहराम की हालत से बाहर नहीं आएंगे, आप ज़िंदगी भर एहराम की हालत में ही रहेंगे फिर जी। उसके बाद चूँकि आपका बाल नहीं कटे हैं, वो बाल कटने में शुमार नहीं होता है। अब जो हजरात कर रहे हैं अल्लाह हाफिज़ है उनका, चूँकि जाएंगे हुज्जाज तो जो है देख करके वहाँ पर एक नया चीज़ें नज़र आएगी, तो इसलिए मैंने आपके सामने वो बात वजाहतन रख दिया है। देखिए बाल कटाने के हवाले से 2 चीज़ें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की रहमत हो, अल्लाहुम्मा बारिक लिल मुहल्लिकीन, अल्लाह हलक करवाने वालों पर को बरकतें अता फरमा। साहबा ने पूछा वमल मुक़स्सिरीन या रसूलल्लाह, कसर करने वाले? तो आपने फिर दुआ फरमाई हलक करने वालों के लिए। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह कसर करने वाले यानी बाल शॉर्टन करना, छोटे करना, ट्रिम करने को, 1/3 होना, वो भी 1/3 पूरे सर के बाल। तो बोले कि या रसूलल्लाह फिर हलक? तो आपने 3 मरतबा हलक करने वालों के लिए दुआ फरमाई, 4थी मरतबा कसर करने वाले यानी जो हलक करवाता है, पूरा सर मुंडाता है, उसके लिए आका करीम अलैहिस्सलाम की रहमतें और बरकतें की दुआएं हैं। अब रही बात अगर हज क़िरान कोई कर रहा है, हज और उम्रा मिलाकर कर रहा है, तो अब वो तवाफ़ सही हो जाने के बाद बाल नहीं कटाएगा, उसी हालत में वही हालत एहराम की कंडीशंस में हज के लिए जाएगा, उसको हज क़िरान कहते हैं। हज तमत्तो, अब उम्रा उतर गया है, उम्रे का एहराम, अब ये नया एहराम बांधेगा हज के लिए। आप इंतज़ार करेंगे, मक्के में रहेंगे। अब मक्के में कहीं अतराफ़ में जाना है जाएँ, जो भी करना है इबादतें करें, नमाज हरम शरीफ में पढ़ें जितना हो सके। अगर कोई और उम्रा करना चाह रहे हैं तो मस्जिद तनईम आयशा जाएँ या जाराना जाएँ, जा करके वहाँ से एहराम बांध कर आएँ। अगर कोई जद्दा आते हैं, जद्दा से वापस जाते हुए अगर एहराम बांधना चाह रहे हैं, एहराम बांध करके आप जा सकते हैं, उम्रा कर सकते हैं। अगर कोई मदीने पाक जाएँ इस दौरान, अगर मदीने से वापस आ रहे हैं तो उनके लिए लाजिम है कि वो एहराम बांध कर आएँ, उम्रा करें। और अगर कोई ताइफ जाए, ख़ास तौर पर यह बात कहूँगा मैं कि अगर कोई ताइफ जा रहा है, हाजी या मोतमिर, ताइफ से अगर मक्का वापस आ रहा है तो उसके लिए लाजिम है कि वो एहराम की हालत में आए। अक्सर लोग जो है इसमें गलत फहमी का शिकार होते हैं। टूर्स ट्रैवल्स वाले जो है आपको बस ऐसे ही घुमाने के लिए बोलकर लेकर चले जाते हैं, तो याद रखें कि वहाँ पर अगर जाएं, ठीक है जाना है जाएं, तारीख़ इस्लामी का एक मंज़र है वहाँ पर, हालांकि वो भी अजीब रंगीन मंज़र है, अजीब दास्तां है, वो अलग बहस और मौजू है। जाते हैं जाएं, मगर जो है जब वापस आप मक्का डायरेक्ट आ रहे हैं तो आपके लिए एहराम लाजिम है। एहराम के बगैर आए तो आपके ऊपर दम वाजिब होगा, वरना फिर पलट कर जाना होगा, जाकर के एहराम बांध कराना होगा। अब आप 7 ज़िलहिज्जा के दिन रात में, चूँकि रात में ही वो लोग तैयारी करवा देते हैं। अब यहाँ तक आपका हो गया साल हिज्जा, मैं हज के लिए लेकर चल रहा हूँ आपको। 7 ज़िलहिज्जा का दिन है और 7 ज़िलहिज्जा के दिन आपको करना क्या होगा, रात ही में तैयारी कर लें, क्योंकि वो लोग रात लेट नाइट लेकर निकल जाते हैं। हालांकि उमूमी तौर पर तो होना ये चाहिए कि 8 तारीख़ की तुलुए फ़जर के बाद, यानी फ़जर की नमाज के बाद से जाना चाहिए, मसनून ये है। मगर चूँकि रश बहुत होता है, लाखों की तादाद में लोग रहते हैं और लाखों लोग पहुँचना होता है, तो लिहाजा अगर कोई पहले लेकर जा रहा है तो उसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है, ले जाया जा सकता है। क्या कर लें, एहराम बांध लें अपना, वही पहले बाल वगैरह काट लें, ज़ायद बाल है, नाखून है वगैरह है, काट लें। और यहाँ पर मैं एक ज़रूरी बात ख़वातीन के लिए कहूँगा कि वो हज़रात जो हैं, हो सकता है कि उनके
ایام وغیرہ، ایام حیض، مینسس وغیرہ آتے ہیں تو آ رہے ہیں ہوں گے تو ایام ہیں، ڈیٹس ہے، تو وہ دوا وغیرہ کوئی ہو سکتا ہے تو ڈاکٹر سے مشورے کے بعد استعمال کر لیں تاکہ جو ہے طواف زیارہ وغیرہ ساری چیزیں پیسفلی مکمل ہو سکے۔ اب مرد حضرات جو ہیں، مرد و خواتین دونوں غسل کریں گے، نیا غسل کر کے احرام کی چادریں باندھ لیں گے، اور مسنون یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ مکہ آ جائیں، مکہ آ کر کے طواف کر لیں، نفل طواف کریں گے، صحیح کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی صحیح کر لینا چاہ رہا ہے تو وہ صحیح کر لے گا، اگر یہ صحیح کر لیں گے تو آپ کو طواف زیارہ کی جو صحیح ہے وہ ایگزمپٹڈ رہیں گے آپ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھئی 10 تاریخ کے دن صحیح نہ کریں، 10 تاریخ کی صحیح آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کر لیں کہ 7 تاریخ کے دن جو ہے طواف کر لیں، طواف کر کے صحیح کر لیں، آپ کی طواف زیارہ کی صحیح آج ہو گئی ہے، یہ جائز ہے احناف کے نزدیک۔ اب معزز سامعین کرام چلیے آج آ گئے ہیں، آ کر اب مکے میں انتظار ہو رہا ہے، آپ کو گاڑی والے لے کر جا رہے ہیں، مولم وغیرہ لے کر کے تھوڑا صبر رکھیں، مگر صبر کا معاملہ ہے، صبر ہی کا نام ہی حج ہے، حج کا دوسرا نام صبر ہے، اگر آپ صبر ہیں، صابر ہیں تو آپ سب کر سکتے ہیں۔ بہرحال آپ جب مکے سے نکلیں گے، مینا کے لیے جائیں گے، 8 تاریخ کے دن سب سے پہلا کام، پہلا دن سمجھیے حج کا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اپنے وقتوں پر پڑھیں گے۔ اگر آپ مسافر ہیں، تنہا پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت پڑھیں گے۔ اگر آپ مقیم ہیں، کیسے پہچانیں؟ اگر آپ مینا پہنچنے سے پہلے 15 دن مکے میں رہ گئے تھے تو آپ مقیم ہیں، اگر آپ 15 دن نہیں ہوئے ہیں، 5 دن، 8 دن، 10 دن ہوئے ہیں تو آپ مسافر ہیں۔ مکے میں، مینا میں 5 نمازیں 8 کے دن، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریے، عبادات میں وقت گزاریے، بیکاری میں ٹینٹوں میں باتیں کر لیتے ادھر ادھر کے، اپنے خاندان کے حالات، اپنے ساس سسرے کے حالات ان کو سنا لیتے، بیٹھنے کے لیے نہیں ہے، آپ عبادت کے لیے آئے ہیں، پھر یہ آپ کو موقع ملنے والا نہیں ہے۔ اب اس کے بعد 9 تاریخ، عموماً یہ بھی مسئلہ ہو رہا ہے کہ 9 کے دن ہی رات میں 3-4 بجے لے کر نکل جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، مجبوری کی تحت ہے، وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے، ہم انڈیویجول نہیں کر سکتے، ورنہ تو پھر پیدل جانا پڑے گا، آپ تھکان کا باعث ہوگا۔ اگر کوئی جانا چاہتے ہیں تو وہ افضل یہی ہے کہ 9 تاریخ کے دن فجر کی نماز عرفات میں پڑھیں۔ فجر پڑھنے کے بعد جب سورج نکلنے لگے تو اس کے بعد آقا کریم، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر ایک سنت بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے، اس دن 9 کے دن آپ نے جو فرمایا تھا، آپ نے اپنے سر کے اوپر سے پانی ڈال لیا تھا، غسل کیا تھا آپ نے بغیر کوئی شاور کے، بغیر بال جھڑائے کے، اور آپ نے احرام کی چادریں پہنی تھی۔ اگر مرد و خواتین اگر چاہتے ہیں کہ کچھ احرام چینج کر لیں، فریش ہو جائیں، نیا احرام پہنیں تو پانی ڈال سکتے ہیں سر پر سے، احتیاط کے ساتھ، بال نہ جھڑیں، شیمپو اور جیل کا استعمال نہ ہونے پائے، نیا احرام باندھ لیں۔ باندھ لینے کے بعد اگر آپ اب یہاں سے آپ کو نکلنا ہے، آپ کو جانا ہے اب عرفات کے لیے، 9 تاریخ ہے، 9 تاریخ کی فجر کی نماز ہو گئی ہے، یا رات یا صبح، عرفات کے لیے چل پڑے ہیں آپ، عرفات کے راستے میں جا رہے ہیں، عرفات کے میدان میں پہنچ جائیں، اپنا ٹینٹ مل جائے گا، ٹینٹ میں سامان وغیرہ رکھ لیں، ہلکا سامان رکھیں، زیادہ ہیوی نہ رکھیں، پہنچ جائیں، پہنچنے کے بعد تھوڑا سا اگر آرام کرنا ہے کر لیں، ظہر کی نماز ہوگی۔ اگر آپ ٹینٹ میں، اہم اور ضروری بات، اگر آپ اپنے ٹینٹ میں نماز پڑھ رہے ہیں تو ظہر کے وقت ظہر پڑھیں گے، عصر کے وقت عصر پڑھیں گے۔ اگر آپ مسجد نمیرہ، اس کا نام بھی نمرہ نہیں ہے، نمیرہ ہے، نمرہ ہم لوگ نمرہ کہہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ نمیرہ ہے، نمیرہ میں اگر آپ نماز ادا کر رہے ہیں تو آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ جو ہے ظہر اور عصر ملا کے پڑھیں گے۔ وہاں پر امام صاحب جو ہے پہلے خطبہ دیں گے، ظہر کے 2 رکعت پڑھائیں گے، امیڈیٹلی عصر کے 2 رکعت پڑھائیں گے، وہ وہاں پر پڑھنے والوں کے لیے خاص ہے۔ آپ وہ طریقہ کار اپنے ٹینٹ میں، کیا ٹینٹ میں مائک لگا ہوا ہے بھائی، ان کا ریڈیو چل رہا ہے، آپ پڑھ لے رہے ہیں، نہیں ہوگی آپ کی نماز، اس چیز کا خیال رکھیں آپ لوگ۔ اگر آپ ظہر پڑھ رہے ہیں تو ظہر کے وقت ظہر 2 رکعت، عصر پڑھ رہے ہیں عصر 2 رکعت، ویسے بھی سارے کے سارے ہی وہاں پر مسافر ہوتے ہیں تو لہٰذا قصر ہی ہوگی۔ اور اگر چاہتے ہیں کہ باہر نکل کر جبل رحمت پر ٹھہر کر کے دعائیں کرنا ہے، دعائیں کریں، آج کا دن دعاؤں کی قبولیت کا ہے۔ اب آپ جب آ گئے ہیں تو مغرب تک یہیں رہنا ہے، عبادات میں وقت گزاریں، کھائیں پئیں، روزہ رہنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے روزہ آپ کے لیے۔ 9 ذی الحجہ کا عرفے کا روزہ بڑا روزہ ہے بول کر کے رہ جائیں گے لوگ، نہیں، یہ حاجیوں کے لیے جائز نہیں ہے، حاجی روزہ نہیں رہے گا، غیر حجاج کے لیے ہے وہ عرفے کا دن۔ آپ جتنی چاہے عبادتیں، آج کا دن صرف عبادتیں کرنے کا ہے، بیکاری کے لایانی کاموں میں یہ وہ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر وہ تقسیم ہو رہا ہے بھاگ رہے ہیں، وہ ادھر تقسیم ہو رہا ہے بھاگ رہے ہیں، اس سے پرہیز کیا کریں اور اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں، سب کے لیے دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی رقت انگیزی کے ساتھ دعا فرمایا کرتے، جبل رحمت پر جا سکتے ہیں جائیں، اگر مشکل ہے، ٹینٹ گمنے کا اندیشہ ہے، خواتین ہیں تو لہٰذا اپنے ٹینٹ پر ہی عبادتوں میں اپنا وقت گزاریں۔
اب مغرب تک آپ کو یہاں رہنا ہے، مغرب کا وقت ہو جائے گا، اذانیں ہونے لگے گی، تب تک آپ مینا عرفات نہیں چھوڑنا ہے، عرفات میں ہی رہنا ہے۔ جیسے ہی آپ مغرب کی اذان ہو جائے گی آپ نماز نہیں پڑھیں گے، اب یہاں سے عرفات سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہوں گے۔ مزدلفہ میں جانے کے دیکھیے ہر دن آپ کو نماز جلدی پڑھو بولا جا رہا ہے، مگر آج کا دن ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز نہیں پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ کیوں؟ حبیب پاک نے ایسے کیا۔ تو مطلب کیا ہوا؟ حج محبوبوں کی کاپی کرنا، ان کی یاد کو تازہ کرنے کا نام حج ہے۔ معزز سامعین کرام، مزدلفہ پہنچیں گے، ایک کھلا میدان ہے، وہاں کوئی آپ کو ٹینٹ وینٹ نہیں رہے گا، کھلے میدان میں رہنا ہوگا۔ وہاں جیسے ہی پہنچیں گے مغرب پڑھیں گے 3 رکعت، عشاء پڑھیں گے 2 رکعت مسافر، اس کے بعد پھر مغرب کی سنتیں عشاء کی سنتیں پڑھیں گے، اور کھلے میدان میں رات گزارنا ہے آپ کو۔ رات یہ واجب ہے۔ اگر کوئی ضعیف اور بوڑھے بچے ہیں، اگر نہیں رہ سکتے ہیں، ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ مینا ٹینٹ واپس ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ معذوری ہو، سب کے لیے نہیں ہے یہ اجازت۔ اب یہاں کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو کنکریاں چننا ہے، آپ کو 3 دن کی مکمل کنکریاں چننا ہے۔ تو ایک اندازے کے مطابق 70 کنکریاں چن لیں، چن کر اس کو دھو لیں اچھا، کیونکہ بعض وقت مٹی ہوتی ہے، کبھی کوئی بکری وغیرہ کی کوئی مینگنی وغیرہ ہو جا سکتی ہے، تو چھوٹے چنے کے اتنے رہنی چاہیے، زیادہ بڑے نہیں کرنی چاہیے، چنے کے اتنے جو ہے سائز میں ہو، پتھر کی ہو، مٹی وغیرہ کی نہ ہو۔ اسی لیے دھو کر اس کو اچھے صاف کر کے کوئی ایک باکس میں، ڈبے میں، یا کوئی ایک بوٹل میں ڈال کر کے رکھ لیں، تاکہ جو ہے آپ کو کنکریاں ماننے آسانی ہوگی۔ 70 کنکریاں کیوں کہہ رہا ہوں میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب اس کے بعد رات بھر قیام ہوگا مزدلفہ میں، صبح فجر کی نماز ہوگی، فجر کی نماز پڑھ لیں، سورج نکلنے لگے گا، ذکر و اذکار کرتے رہیں، سورج نکلنے لگے، تھوڑا گرمی پیدا ہو، اب مزدلفہ سے مینا کی طرف آئیں، چاہے تو اپنے ٹینٹ میں آ کر سامان وغیرہ رکھ کر کنکری مارنے جائے، نہیں تو ڈائریکٹ آپ کنکری مارنے جا سکتے ہیں۔ آپ جب جائیں گے تو آپ کو 3 آپ کو نظر آئیں گے، مثال کے طور پر یہ 3 ہے سمجھے، ٹینٹ کے کالمز نظر آئیں گے۔ آپ جیسے ہی جائیں گے یہ پہلا آئے گا، پہلے دن فرسٹ ڈے یعنی 10th آف ذی الحجہ آپ آ رہے ہیں، یہ پہلا چھوڑ دیں، پہلے کو کنکری نہیں ماننا ہے، دوسرے کو کنکری نہیں ماننا ہے، ڈائریکٹ آ کر کے تیسرے کو ماریں گے، بڑے شیطان کو آج کنکری ماریں گے 10 ذی الحجہ کے دن، یعنی سب سے لاسٹ جو ہوگا اس کو کنکری مارنی ہے۔ کیسے ماننی ہے؟ 7 کنکریاں لے لیں، احرام کی حالت ہے، اگر خواتین ضعیف ہے نہیں آ سکتے ہیں تو وہ کسی کو اپنا وکیل بنا دے، وہ آ کر کے ان کی طرف سے پہلے اپنی کنکری مارے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ رزن للرحمن ورجمن للشیطان، اللہ کے نام سے رب کو راضی کرنے کے لیے شیطان کو کنکری مار رہا ہوں۔ ایک کنکری پھینکنا ہے، ایک ہوئی، اگر کوئی 7 کنکریاں ایک مٹھی بنا کر پھینکیں گے تو ایک ہی کنسیڈر ہوگی، پھر اور 6 مارنا پڑے گا، تو ایک کنکری، ایک انگوٹھا اور اپنی شہادت کی انگلی میں لے کر کے پھینک کر کے مارے۔ دوسری بسم اللہ بسم اللہ رزن للرحمن اور رجمن للشیطان، بسم اللہ نہیں یاد ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، کنکری مارے اور 7 کنکریاں ماریں۔ چپلاں پھینکنا، گالی گلوچ کرنا، چھتریاں پھینکنا لوگ کرتے ہیں، جہالت ہے، نہیں کرنی چاہیے۔ اب اس کے بعد کنکری مارے، مارنے کے بعد دعا، قبلہ رخ کر کے دعا کر لیں۔ اگر کسی اور کے مارنا ہے پہلے اپنے ماریں، اس کے بعد کسی اور کی طرف سے ماریں، مار کر اب پھر پلٹ کر کے اپنے ٹینٹ آ جائیں۔ اب آ گئے اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ آج کا کام ہو گیا آپ کا، فجر پڑھ لیے، آپ کنکری مار لیے، اب تیسرا کام ہے قربانی، چاہے وہ حج قران ہو یا حج تمتع ہو، قربانی ہونا ضروری ہے یہ، اور اس میں سیکوینس ضروری ہے۔ جب قربانی یقینی ہو جائے گی اس کے بعد آپ سر کے بال کٹائیں گے، سر کے بال نکالیں گے، اس کے بعد آپ کو احرام اتار دیں، اس کے بعد احرام اتارنی ہے، اس کے بعد طواف زیارہ کے لیے مکہ مکرمہ جانا ہے۔ طواف زیارہ 10 کو بھی کر سکتے، 11 کو بھی کر سکتے، 12 کو بھی کر سکتے، 3 دن ہیں آپ کے پاس کرنے کے لیے۔ جیسا ہی آپ آئیں گے احرام اترے گا، اگر قربانی ہو گئی تھوڑا دیر انتظار دیکھ لیں، کیونکہ بینک والے جو کہتے ہیں اس سے 1-2 گھنٹے کے بعد ہی کیا کریں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ رک جائیں، رک کر کے احرام اتار لیں، خواتین بھی مرد بھی احرام کی پابندیوں سے فارغ ہو گئے، مگر ابھی طواف وداع، طواف افاضہ باقی ہے آپ کا، تو لہٰذا ساری پابندیاں ختم ہو گئی، کپڑے پہن سکتے، عطر لگا سکتے، سلا ہوا پہن سکتے، سب کر سکتے، مگر بیوی کے قریب نہیں جا سکتے ابھی بھی پورے ایام ہونے تک، پورا طواف افاضہ وغیرہ ہونے تک۔ اب اس کے بعد آپ مکہ آئیں گے، عام کپڑوں میں ہیں، طواف کریں گے۔ اگر آپ نے 7 تاریخ کے دن طواف کے ساتھ صحیح کر لی تھی تو آج صحیح نہیں کریں گے، اگر آپ نے جب نہیں کیا تھا تو آج آپ کو طواف کے فوری بعد صحیح کرنا پڑے گا عام حالات میں۔ اب اس کے بعد رات میں مکے میں نہیں رک سکتے، آپ ہوٹل میں جائیں گے، چلو عزیزیہ میں ہی رہ جائیں گے، نہیں رہ سکتے، آپ کو مینا کے ٹینٹ واپس آنا ہوگا، رات کتنی بھی دیر کیوں نہ ہو جائے۔ آج کا 10 کا دن ختم ہو گیا ہے۔ 11 کے دن صبح اٹھیں گے، فجر کی نماز ہوگی، اس کے بعد ناشتہ وغیرہ کر لیں،
ظہر کے وقت، زوال کے بعد، پہلے دن سورج کے نکلنے کے بعد مستحب وقت شروع ہوا تھا، اس کا وقت رات تک ہے آپ کے پاس، مغرب تک ہے، مغرب تک مار سکتے ہیں آپ بغیر کوئی کراہیت کے، اگر کوئی مجبوری ہے تو مغرب کے بعد بھی مارا جا سکتا ہے۔ اب دوسرا دن صبح مارنا مستحب اور افضل نہیں ہے، بلکہ زوال کے بعد ظہر کے وقت مارنا افضل ہے۔ 11 کے دن آئیں گے آپ 7 7 14 7 21 کنکری لے کر، پہلے کے ساتھ گنے ہوئے رکھیے آپ، 29 کنکری آج کے ہو گئے ہیں۔ سب سے پہلے آئیں گے چھوٹے شیطان کو، جو آپ کا پہلا پڑے گا، پہلا شیطان 7 کنکری، وہی طریقہ کار، دوسرا شیطان 7 کنکری، تیسرا شیطان 7 کنکری۔ آج کا دن دوسرا ہو گیا ہے، ختم، کام آج کا اتنا ہی ہے۔ فجر پڑھیں گے، ظہر کی نماز آس پاس پڑھیں، خیف ہے، مسجد خیف ہے، وہاں پر خیف میں پڑھیں، پڑھ کر کے کنکری مار لیں، مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے طواف زیارہ نہیں کیا ہے تو آج بھی آپ کے پاس اجازت ہے کہ جا کر کے مکے میں طواف زیارہ کر سکتے ہیں۔ آ جائیں، ٹینٹ میں دن بھر گزارنا ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، رات پوری مینا میں گزارنا ہے۔ اب 12 کا دن ہے، پھر صبح فجر پڑھ لیں، ناشتہ کر لیں، دن گزار لیں، گزار کر کے ظہر کے وقت، وہی زوال کا وقت، جب آدھا سورج کا وقت گزر جائے، اس کے بعد آنی ہے پہلا 7 کنکری 7 کنکری 7 کنکری، آج پھر 21 کنکری ہو گئے ہیں۔ ہمارے 27 کنکریاں ہوئے تھے، 21 اور 8 جو ہے ہو گئے تھے 28 کنکری، 7 اور 28 کنکری ہوئے تھے۔ اب آج کے آپ ملائیں گے 38 48 49 کنکری ہو گئے آپ کے، 49 آج آپ کا دن کا کام ختم ہو گیا ہے۔ اگر آپ سورج ڈوبنے سے پہلے مینا چھوڑ دیتے ہیں تو آپ ڈائریکٹ مکہ جا سکتے ہیں، ختم، آپ کا حج مکمل ہو چکا ہے۔ اگر نہیں، آپ اگر سورج ڈوبنے تک رک گئے، یا پھر آپ 13 کو بھی مارنا چاہ رہے ہیں کنکری رک کر کے، قرآن کہتا ہے ومن تأخر فلا اثم علی ومن تعجل فی یومین فلا اثم علی، ومن تأخر اگر کوئی اس میں تاخیر کرتا ہے، تیسرے دن رکنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی حرج اور گناہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر 13 کے دن بھی رک رہے ہیں تو وہی زوال کے بعد پہلے 21 کنکری ہوں گے، پھر تو 49 ہوئے تھے، 50 60 70، اسی لیے میں نے کہا تھا 70 کنکری، کیونکہ اگر آپ 13 کے دن بھی رک گئے، کسی وجہ سے رکنا پڑ جائے، نہیں نکل سکے حدود مینا سے باہر سورج ڈوبنے سے پہلے، تو آپ کو رکنا پڑے گا۔ اسی وجہ سے میں نے کہا کہ اس کا اہتمام کیا جائے۔ اور رہی بات، اب آپ کا حج مکمل ہو گیا ہے، مکہ آ جائیں گے، آ کر کے رہیے، نماز پڑھیے، آرام کریے، کوئی عزیز و اقارب، مگر کوشش کریے کہ بھئی مکے کی نمازیں وغیرہ چھوڑ کر جدہ چلے جا رہے ہیں رشتہ داروں کے پاس، اس سے اوائڈ کریے، شاپنگوں کے لیے نکل جا رہے ہیں، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اب آپ کے ذمے آخری کام جو حج کا رہ گیا ہے وہ طواف وداع ہے، یعنی آپ حج کے بعد جو بھی طواف کر لیں گے وہ طواف وداع میں شامل ہو جائے گا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب آپ مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں آخری کام وداعی طواف ہو۔ اگر کوئی وداعی طواف کر لے، کرنے کے بعد پھر اگر نماز کا وقت آ جائے، نماز پڑھنے آ جائے، کوئی مضائقہ نہیں ہے، اس کا درست ہے، پھر دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا یہ آپ کے حج کے 5 دن اور حج کا پورا کمپلیٹ سمجھیے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی تھی۔ تو لہٰذا آپ حضرات بھی سب کے لیے دعا فرمائیے، ہمارے لیے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے، ہم سب کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے تمام کے حج کو آسان فرمائیں اور قبول فرمائیں، گڑبڑ نہ کریں، جلد بازی نہ کریں، عجلت نہ کریں، کیونکہ عجلت کی وجہ سے کئی مرتبہ حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حج کے موقع پر ہم نے دیکھا ہے، آپ حضرات نے بھی دیکھا ہے، ایسے کوئی غیر قانونی کام جو ٹینٹ میں پکوان وغیرہ نہیں کرنا ہے، نہ کریں، کیونکہ ایک آپ نہیں ہے وہاں، آپ کی وجہ سے کئی مرتبہ ہوا ہے، آگ لگ گئی ہے، اسٹووز پھٹ جاتے ہیں، تو لہٰذا نہ کریں۔ جو وہاں پر کھانا وغیرہ ہے لے کر کھا لیں، یا پھر اپنا مینا وغیرہ میں بنا کر چلے جائیں۔ ایسی چیز جو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا اچار ٹائپ ہے یا کوئی ٹماٹے کی چٹنی ہے، ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں، امباڑے کی بھاجی وغیرہ ایسی چیزیں ہوتی ہے، تو آپ کو کھانے میں آسانی ہوگی۔ جتنا ہو سکا لائٹ کھائیں، کیونکہ طہارت خانوں میں بہت بھیڑ ہوگی، 100 آدمی لائن لگے ہوئے رہیں گے، لہٰذا اس کا بھی تھوڑا خیال کرنا پڑے گا آپ کو۔ آپ یہ سوچیں، حج نام ہے صبر کا، اور خواتین کے لیے بھی میں کہوں گا کہ وہاں پر بہت زیادہ بے پردگی، بے حیائی اور بے شرمی کے مناظر ہوتے ہیں، مرد حضرات ادھر ہوتے ہیں، خواتین ادھر نہاتے ہوئے بیٹھ جاتی ہیں، تو لہٰذا ایسے چیزوں سے، ایسے حرکات سے پرہیز کیا جائے۔ بہر اللہ تعالیٰ آپ تمام کے حج کو قبول فرمائیں، ہمارے لیے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اجازت دیجیے آج اس کو، انشاءاللہ العزیز آپ حضرات سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ جو کچھ کہا اور سنا گیا اس کو قبول فرما، کہنے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرما، اور ہم تمام کو حج مبرور سعی مشکور عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ۔